بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک مجلس۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، میری آج کی معروضات کا عنوان نیکیوں کو کھا جانے والے دو بھیڑیے ہیں۔ نیکیوں کو کھا جانے والے دو بھیڑیے، ایک ریا یعنی غیر کو دکھلانا، نمبر دو سمع یعنی غیر کو سنانا، جس کو شہرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب ایک دوسرے کی دشمن ہے۔ پانی آگ کا دشمن ہے، آگ لکڑی کی دشمن ہے، بکری سبز پتوں کی دشمن ہے، بھیڑیا بکری کا دشمن ہے، سانپ اور بچھو انسان کے دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب ایک دوسرے کی دشمن ہے۔ پانی آگ کا دشمن، آگ لکڑی کی دشمن، بکری سبز پتوں کی دشمن، بھیڑیا بکری کا دشمن، سانپ اور بچھو انسان کے دشمن۔ وہ دونوں چاہتے ہیں کہ انسان دنیا سے رخصت ہو جائے۔ کہاں انسان کا قد و قامت اور کہاں بچھو، لیکن یہ انسان کو ایسا تڑپاتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ جس طرح انسان کے جسمانی دشمن ہے، اسی طرح اس کے روحانی دشمن بھی ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیکی قبول ہوتی ہے جس میں اخلاص ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیکی قبول ہوتی ہے جس میں اخلاص ہو، اور اخلاص کے معنی ہے کہ یہ کام اللہ ہی کے لیے ہے اور غیر کے لیے نہیں ہے۔ غیر اللہ کو نہ دکھلانا، نہ سنانا، نہ غیر اللہ سے واہ واہ کرانا پیش نظر ہو۔ غیر اللہ کی نفی ضروری ہے۔ ایک شخص مسجد محض اللہ کے واسطے بناتا ہے، اس میں وراثت نہیں چلے گی، مگر شیطان لعین دل میں خیال لائے گا کہ لوگ کہیں گے فلاں شخص نے بہت خوبصورت مسجد بنائی۔ اگر تربیت یافتہ ہوگا، اپنے بزرگوں کی نیک صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو وہ اس خیال کو رد کر دے گا۔ اگر رد نہ کیا تو شیطان اتنی بڑی نیکی کام کو ضائع کر دے گا۔ ہادی جب تک تنبیہ نہ کرے تو شیطان لعین نیکی کو بچنے نہیں دیتا۔ ہادی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے غلام اور مضل جو گمراہ کرنے والے ہیں وہ شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ ہادی نیکی کی طرف اور یہ مضل برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ دونوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک آ رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ بھیڑیا اگر بکری کو پھاڑ جائے تو وہ ہمارے کام کی نہیں رہتی، اسی طرح ریا اور سمع نیکی کو باقی نہیں رہنے دیتے۔ شیطان لعین ضرور خیال لاتا ہے، اگر تربیت یافتہ ہوگا تو اس خیال کو رد کر دے گا۔ بعض باتیں حضرت کہہ سکتے ہیں کہ انگریزی دان کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ہاسٹل میں رہتے ہیں، بی اے اور ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ملازم ہو جاتے ہیں۔
بعض کو دین کی پوری سمجھ نہیں ہوتی، بعض کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اس زمانے میں انجمن حمایت اسلام، انجمن حمایت اسلام لاہور، بعض کی یہ خواہش ہوتی ہے انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسے کے موقع پر اتوار کے اس اجلاس میں چندہ دیں جس میں زیادہ سے زیادہ مجمع ہو، اور بھرے اجلاس میں ان کے چندے کا اعلان ہو کہ 500 میاں صاحب نے اپنی طرف سے دیا، تالیاں بجی، 200 بیگم صاحبہ کی طرف سے دیا، پھر تالیاں بجی، 100 صاحبزادوں کی طرف سے، 100 چھوٹی اور 100 بڑی بہو کی طرف سے دیا۔ ہر اعلان پر تالیاں بجی۔ میاں صاحب کے دل میں شیطان لعین یہ خیال لائے گا، لوگ کہیں گے این ہما خانہ آفتاب، ہاں یہ تو بڑے سخی لوگ ہیں، لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت ہوگی، وہ کہیں گے کہ یہ بڑے اسلام پرست ہیں۔ اگر نیت یہ ہے جو میں رد کر گیا ہوں تو سب کچھ برباد، یعنی ریا اور دکھلاوا، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ جو کچھ دیا اور خدا کے واسطے دیا واپس نہیں لینا، مگر اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو اس میں نیکی کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ خلق اللہ کو دکھانا اور ان سے شاباش لینا پیش نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا جس نے جس کے لیے دنیا میں کام کیا تھا اس سے جا کر اجر لے لے، مگر وہاں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی نہ ہوگا۔ منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافقین جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دکھلاتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یہ وہی ریا کی روحانی بیماری ہے۔ منافقین نماز میں اس لیے شامل ہوتے تھے لوگ ان کو دیکھیں کہ یہ بھی نمازی ہیں۔ دوسری جگہ منافقین کی سمعہ کی بیماری، سمعہ شہرت، سنوانا، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوا، ترجمہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور وہ دوسری جماعت کے جاسوس ہیں آپ تک جو آپ تک نہیں آئی۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی اصلاح کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ یہود کی سی آئی ڈی بن کر ان کی جاسوسی کرنے آتے تھے۔ اپنی اصلاح کے لیے حضور کے ارشادات نہیں سنتے تھے بلکہ یہود کو رپورٹیں پہنچانے کے لیے۔ ان دونوں روحانی بیماریوں کا حدیث شریف میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نیک مجلس میں ایک روحانی بیماری کا تذکرہ فرمایا کہ روحانی بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری یہ ریا اور دکھلاوے کی بیماری ہے، سمعہ شہرت کی بیماری ہے۔ سمعہ کا معنی ہے سنوانا، یعنی لوگوں میں میری شہرت ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔
ہر نیک عمل کی روح اخلاص ہے، اخلاص ہے، محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ اللہ اپنی میرے ہر پھر یہ اپنی بیماری کا احساس بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے اور بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ کہ میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگیں، پڑھنے پڑھانے لگیں، واعظ و نصیحت کرنے لگیں، صدقہ خیرات کرنے لگیں، جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگیں، ایک دفعہ اپنے دل پر دھیان دے کے، یعنی جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگیں، پڑھنے پڑھانے لگیں، واعظ و نصیحت صدقہ خیرات کرنے لگیں، ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، پھر 1000 بار بھی غیر کا خیال آئے اس کی پرواہ نہ کرے، وہ ریا نہیں بلکہ وسوسہ ریا ہے۔ ریا کا تعلق قصد اور ارادے سے ہوتا ہے، محض خیال آنے سے ریا نہیں ہوتا۔ ایک ہمارے بڑے بزرگ فرمائے لگے، ریا دیکھنے کا نام نہیں دکھانے کا نام ہے، اس کے لیے تو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی بلکہ آپ ایک نیک عمل کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھنے کے دوران آپ اب دیکھو پہلے آپ بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھڑے ہیں، لیکن اب درمیان میں اگر کہ آپ کو کسی نے نفل پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں، ایک تو نیک عمل کرنے کا، نفل پڑھنے کا، اور دوسرا ترغیب کا اور شوق دلانے کا۔ کیا معلوم کہ آپ کے اس نیک عمل کو دیکھ کر ان کو بھی شوق پیدا ہو جائے، نفل پڑھنے کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا، اس میں تو آپ کو دوہرا ثواب مل رہا الحمدللہ۔ ہاں، ریا تو یہ ہوتا ہے، پہلے چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اندازہ ہوا کہ یہاں سے کچھ لوگ گزریں گے جا کر، اور پھر جا کر مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے ریا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں نہیں، پہلے سے اپنا ایک معمول ہے، نیک معمول ہے، اور آپ الحمدللہ اس کے مطابق لگے ہوئے ہیں۔ پھر کوئی بھائی وہاں قریب سے گزر رہے ہیں، آپ کو دیکھ لیا تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، یہ ریا نہیں ہے۔ ہاں ہاں، اس میں تو دوہرا اجر یاد رہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں، بعض ہمارے بزرگوں میں اخفا رہا ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ان میں اخفا بہت زیادہ ہے۔ وہ اگر نفل پڑھ رہے ہوتے معلوم ہوتا کوئی آ رہے ہیں تو درمیان میں نفل توڑ کر ہی چار پائی پہ جا کر لیٹ جاتے ہیں۔ بعد میں خیر بعد کا ایسا بھی تھا، لیکن بہرحال ہے گنجائش الحمدللہ، پہلے سے ایک نیک عمل جاری ہے، اب وہ کرتے رہیں اپنے معمول کے مطابق۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ریا اتنی جلدی نہیں آتا الحمدللہ۔ ہاں، اپنا بلکہ حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی، فرمانے لگے کوئی تھوڑا بہت کوئی نیت میں فرق آ گیا، کوئی دکھلاوے کا خیال آ گیا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو نے کیا نیت کی ہے، یاد رہے، یہ دائیں بائیں کی نیت، دائیں بائیں دھیان کیا ہے، اور بعد میں یعنی اپنے اس خیال پر، اس نیت کے اوپر جو دائیں بائیں گئی، اس کے اوپر ندامت ہوئی، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، اور میرے اس عمل کو بھی یا اللہ
میرے اس عمل میں بھی اخلاص نصیب فرما اور اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فرما اگر ریا کے بعد توبہ کر لی کو دکھلاوے میں جو دکھلاوے کی نیت ہوئی تو اللہ توبہ کی برکت سے اللہ اس ریا اور دکھلاوے کو اللہ اخلاص سے بدل دیں گے الحمدللہ۔ کتنی آسانی اپنے بڑوں کی برکات ہوتی ہے الحمدللہ۔ آگے ہاں وہ صرف بیماری نہیں بتلاتے، اس کا علاج ہی بتلاتے ہیں الحمدللہ، ہاں اسی میں جنت کی راہ ہی بتلاتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، چلو کوئی ہو جاتا ہے، کوئی فرق لگ جاتا ہے بعض دفعہ کوئی ہے، لیکن دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے، بس یہ ہے نیت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، نیت وہی ہے آگے نے جو اوپر کی طرف چلی جائے، ہاں جس میں ہے نیت وہی ہے جس میں دھیان اوپر کی طرف ہو رہا بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ حکیم الامت ایک اور بھی عجیب باریک وجہ لکھی، بڑے حضرات فرمائے کوئی آدمی صدقہ خیرات کر رہا ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، کچھ اس میں کوئی دکھلاوے کا خیال آ گیا رکھنا، لیکن اگلے کو تو نفع پہنچ گیا اگلے کو تو نفع پہنچ گیا رہا، اس کے پاس مال پہنچ گیا فرمائے کیا معلوم فرمائے آگے جس غریب فقیر کو نفع پہنچا ہے اس کی دعا کی برکت سے آپ کی جو نیت میں کمی ہوئی اللہ اس کو پورا فرما دے الحمدللہ۔ ہاں جو نیت میں الحمدللہ ایسا بھی ہوتا ہے بعد دفعہ الحمدللہ ہے، تو بہرحال لگے رہے الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے حضرات ان کی باتوں میں نور ہی نور الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بار دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی ہے، اس لیے یہ بڑوں کی کتابیں ہوتی ہیں بھائی، ان کو اگر پڑھیں تو بعض دفعہ آدمی گھبرا بھی جاتا ہے نا، بڑوں کی باتیں بعض دفعہ کچھ الحمدللہ اپنے مبارک انداز کی ہوتی، اس لیے پھر بھی بعض دفعہ ان کی تشریح کرتا ہوں تاکہ الحمدللہ کچھ ہے وہ تاکہ آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جائے اپنی الحمدللہ۔ کچھ باتیں ایسی ہیں وہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، میں اگر کہوں تو میں ایسے بڑے حضرات کہہ سکتے ہیں نا۔ اب میرے حضرت کا جو تربیت کا انداز تھا وہ اگر انداز اپناؤں تو آپ آدھے سے زیادہ غائب ہو جائیں یہاں سے اس لیے ہاں اس لیے بڑوں کے سب انداز ایک دم نہیں اپنائے جا سکتے۔ ہاں وہ تو حضرت مولانا عمر پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بس وہ بڑے ہیں آگے وہ ان کے اپنا ایک مقام ہوتا ہے، میرے کروں ان کی کڑوی باتیں بھی شربت لگتی ہیں الحمدللہ۔ ہاں اور ہم چھوٹوں کے لیے بس ذرا ہے بہت ہے بھائی، بہت اپنے بزرگوں کے نیچے قدموں میں آنا پڑتا ہے، جھو کر بات کرنی پڑتی ہے اللہ۔ ہاں لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے بلکہ مولانا عمر پالم صاحب فرمانے لگے حق کڑوا ہوتا ہے لیکن اگر اس پر اخلاق کی چاشنی لگا دی جائے تو اس کو نگلنا آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس لیے تربیت کا معنی بھی یہی ہے، تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، ایک چیز کو آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانا ہے، ایک دم نہیں آ رہا کوئی ایک بیان سے نہیں ہے۔ وہ تو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے گھوڑ کر کوئی نہیں پلاتا، گھوڑ کر فرمائے نیک مجالس میں آنے جانے سے اٹھنے بیٹھنے سے بس آگے ہاں اصلاح ہوتی رہتی ہے آہستہ آہستہ ہے، ہاں ایک دم نہیں آہستہ آہستہ۔ اللہ تعالیٰ یہ دین کی باتیں شربت ہوتی ہیں، شربتی آگ رہا، اللہ تعالیٰ اپنے ان کا نیک اثر ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بس مقصد پھر بھی میرے کروں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے،
یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پہ رحمت سے نواز دیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ ہے۔ یہ ہمارے بچے ہیں مدرسے میں پڑھیں، یہاں اللہ ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے۔ سکول کالج کے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں۔ ہاں ہاں عرض کرتا رہتا ہوں، ہاں بس یہ بچے بھی ہمارے اپنے ہی ہیں نا۔ آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں بھائی فاروق صاحب، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف، دین کا ایک مسئلہ، ایک حرف جس کے سینے میں موجود ہے، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ دین کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو معلوم ہو، وہ گنبد خضرا کا فیض ہے۔ ہاں ابھی آپ دیکھ لیں، جمعے کے لیے سب حضرات نے وضو کیا ہے، آ گئی۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہے جمعہ، ہاں ہمارا جمعہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے ہفتے کی عید ہوتی ہے گویا کہ، اب آپ دیکھ لیں۔ ہاں ہے جمعے کے لیے الحمدللہ، میں بھی جمعے کی تیاری کر کے آتا ہوں، دن میں تو ہے پورے ہفتہ موقع نہیں ملتا، بس کوئی ہے لیکن جو پوری تیاری ہے الحمدللہ۔ ہاں گویا کہ جمعہ ہے نا، یہ سب کو جنت کا دلہا بنا دیتا ہے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ہاں جمعے کی تیاری ہے، مثلا غسل کرنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا الحمدللہ، اور اپنی مونچھیں کتر لی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ مونچھوں کے دو طریقے ہیں مونچھیں کترنے کے، ایک تو یہ ہے کہ سامنے سے مونچھیں کتر لیں، سامنے سے لب کے قریب سے، سامنے سے مونچھیں کتر لیں کہ لب ظاہر ہو جائے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور میرے فرمانے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کینچی کے ساتھ یا مشین کے ساتھ مبالغے سے کاٹ لیں کہ چمڑا ظاہر ہو جائے، بس یہ الحمدللہ یہ ہے نا دوست الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے تو سب اپنے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک صحابی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غالباً مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں ابو داؤد شریف یہ سب ہے، یہ حدیث شریف کی مبارک کتاب میں الحمدللہ۔ ہاں یہ ہے کہ حال ہے عرض کرتا رہتا ہوں، یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا فیض ہے الحمدللہ۔ ہاں بات سے بات بڑھ جاتی ہے، آپ فلاسفروں کی کتابیں پڑھتے ہیں بھائی، ان میں بس احتیاط کیا کریں۔ ہاں جو روشنی ہے وہ یاد رکھنا، ہاں وہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی فرامین میں ہے الحمدللہ۔ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، قدم قدم پر رہنمائی آ رہا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اینک دینا دیں، اللہ جزاک اللہ۔ آپ انتظار کریں بھائی، آپ خاموش بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ یہ دیکھو ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حدیث شریف تو نور ہی نور الحمدللہ، یہ شربت ہی شربت الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے،
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں زفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان ہوا۔ تو مہمان نوازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون مہمان نوازی؟ فرمایا فَأَمَرَ لِجَنْبٍ فَشُوِّيَ، فرمایا بکری کا ایک پہلو یا رکھنا ہے، فرمایا میرے لیے بنوایا گیا، اور وَأَخَذَ الشُّفْرَةَ فَيَجْعَلُ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ يَعْلَمُ۔ فرمایا دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کی آپ ان کی تربیت فرماتے رہنا۔ فرمایا جب میں حاضر ہوا تو میری مونچھیں بڑی ہوئیں اگلی روایت میں ہے وَقَانَ شَارِبِي وَقَا کہ میری مونچھیں بڑی ہوئیں، تو اب وہاں شاید کینچی نہیں تھی، کینچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَجْعَلُ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ، اور ایک روایت میں فَقَصَّهُ لِي عَلَى سِوَاكٍ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک مسواک لی اور میرے بالوں کے نیچے رکھی ہے، یہاں بالوں کے نیچے مسواک رکھی، اور پھر چھری لے کر پھر اوپر سے جو میرے زائد بال تھے وہ چھری سے کاٹ دیے، نیچے مسواک رکھ دی اور اوپر سے جو زائد بال تھے وہ کاٹ دیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہم مسیح ہے یہی نہیں آپ کے پیارے صحابہ کی اصلاح ہے، تو مونچھیں مسیح اعتدال کے ساتھ، یہ نہیں کہ بھائی مونچھیں اتنی بڑی ہوئی ہوں کہ وہ پانی پئیں تو پانی میں تیر رہی ہوں، نہیں ایسا نہیں، بڑی ہوئی مونچھیں ہیں بڑھانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ ہاں کہیں جنگ میں ہو، جہاد میں ہو، تو وہاں تو پھر یہ ہے کہ چاہے بال بڑے ہوئے ہوں، مونچھیں بڑی ہوئی، اور وہاں جتنی راؤنڈی شکل بنا سکتے ہیں خوب بنائیں، اور دشمن کو ڈرائیں وہاں، لیکن عام ذرا حالت یہی ہے الحمدللہ، اللہ وہاں یہ رہتے جنگ میں، وہاں پر خوب الحمدللہ، وہاں جتنی وہاں دشمن پر خوف ڈالنا ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہ ہمارے بعض فوجی صاحبان ہوتے ہیں، ان کی مونچھیں ماشاء اللہ خوب، چلو دشمن کے مقابلے میں کچھ گنجائش یا ہے، ورنہ عام طور پر یہی ہے کہ ذرا ہے ہاں الحمدللہ کہ محسوس کا طریقہ یہی میں نے بتلا دیا، مونچھیں بڑی ہوئی ہوں تو ان کو زائد مونچھوں کو کٹوا لیا جائے۔ دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ سامنے سے ہے لب کے سامنے سے مونچھیں کٹوا لیں، قتل لیں کینچی کے ذریعے کہ لب ظاہر ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ کینچی کے ساتھ یا مشین کے ساتھ مبالغے کے ساتھ کاٹ لیں کہ چمڑا ظاہر ہو جائے الحمدللہ۔ میں پہلے مشین سے کاٹتا تھا، پہلے مشین سے یا کرنا، لیکن اب یہ ہے نہیں، پہلے کینچی سے، اب یہ ہے کہ ایک مشین ہے کچھ عرصے سے مل گئی، اب اس سے پہلے کاٹ لیتا ہوں، کچھ زائد بال ہو پھر کہ وہ کینچی سے بنا لیتا ہوں الحمدللہ۔ ہاں ناخن وغیرہ ہیں، ناخن ہم نے اب یہ ناخن دیکھو ہفتے کے بعد ناخن الحمدللہ میرے بھی ناخن کاٹ لیے، اللہ کا شکر الحمدللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کتنے الحمدللہ۔ ناخن کو بڑھانے چاہیے، عورتیں ہیں ان کو بھی ذرا ناخن نہیں ہے، ناخن کاٹنے چاہیے الحمدللہ۔ بعض ناخن بڑھا لیتے، کوئی سنا ہے بڑھا لیتی ہیں اور وہ یوں لگتی ہے جیسے کوئی چھری لگا رکھی ہے اوپر ہے، اگر نہیں ایسا نہیں، ہاں بھائی کیا لگتا ہے، یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا ناخن یہ حبشیوں کی چھریاں تھیں، حبشیوں کی، ان کے ناخن بڑے بڑے ہوتے تھے اور وہ ناخنوں کو چھری کے طور پر استعمال کرتے تھے، لیکن مسلمان کی شان یہ نہیں، بس یہ ہے کہ وہ ہفتے کے بعد بلکہ ناخن بڑے ہوئے ہوں تو ہفتے کے درمیان میں بھی کاٹ سکتے ہیں الحمدللہ، ہاں بڑھ جائے الحمدللہ۔ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے، قدم قدم پر رہنمائی الحمدللہ ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، دین پہ قائم رکھے انشاءاللہ۔ یہ شربت ہے، ایسے حساب دین کی باتیں شربت ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک بس اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے بھر دے۔ اور ہے لاہوری رحمۃ اللہ فرمائے نیکی میں جہاں نیکی نام ہی اخلاص کا ہے،
بس ہر نیک عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خشوعی مد نظر، کوئی نیت میں فرق لگ بھی جائے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ توبہ کی برکت سے اللہ جو اس تھوڑا سا نیت میں فرق آیا ہے اللہ اس کو اخلاص سے بدل دیں گے الحمدللہ۔ ہاں آمین آمین الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا کیا مجھے یاد دلا دیا، آئندہ جمعے مجھے یاد دلا دیا، راستے میں یاد دلایا تھا مجھے پھر ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اللہ مجھے آئندہ جمعے وہ چناب نگر میں ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، چناب نگر میں ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، تو اس میں کچھ میرا معمول ہے، بس کچھ بڑے حضرات نے فرما رکھا ہے کہ آپ 2 دن بس یہاں کانفرنس میں رہا کریں، تو میں ان کی دعا لینے کے لیے پھر 2 دن وہیں قیام کرتا ہوں چناب نگر میں۔ آپ حضرات بھی اگر ہیں جیسے ہے سب کے پاس جیسے اللہ تعالیٰ موقع، ورنہ دعا تو سبھی کریں گے انشاءاللہ ہے، اگر جو ساتھی پہنچ سکتے ہیں چلو پہنچ بھی جائیں، ورنہ الحمدللہ دعا کرتے رہیں کہ جتنے بھی نئے خیر کے سلسلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں الحمدللہ۔ اگلے جمعے شاید میں سفر پہ ہوں گا، نہیں اس کے بعد بھی ایک جمعہ آئے گا لیکن وہ بھی نہیں، اس کا پھر اعلان کروں گا قریب میں انشاءاللہ کچھ سفر پہ ہوں۔